السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ عبداللہ بن سبا کے پھیلائے ہوئے فتنے کے بعد کس طرح سے لوگوں میں خلیفہ وقت عثمان غنی کے خلاف اعتراض پیدا ہوئے، اور جانیں گے ان کی شہادت کا واقعہ۔ عبداللہ بن سبا کے پھیلائے ہوئے فتنے کو دیکھ کر خلیفہ وقت عثمان غنی نے ہر شہر اور ہر قصبے میں عام رعایا کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں لکھا تھا: میرے پاس اس قسم کی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ میرے عاملوں سے رعایا کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے، وہ ظلم و ستم کا برتاؤ کرتے ہیں، لہٰذا میں نے تمام عاملوں کے پاس احکام روانہ کر دیے ہیں کہ وہ اس مرتبہ حج میں ضرور شریک ہوں۔ جس شخص کو میرے کسی عامل سے کچھ شکایت ہو، وہ حج کے موقع پر آ کر اپنی شکایت میرے سامنے پیش کرے اور اپنا حق مجھ سے یا میرے عامل سے تصدیق کے بعد وصول کر لے۔ عبداللہ بن سبا کے مشورے کے مطابق لوگ ہر ایک صوبے اور ہر ایک مرکز سے روانہ ہوئے، اور بجائے اس کے کہ مکہ میں آتے، مدینہ منورہ میں آ کر جمع ہو گئے۔ حج کے دنوں میں عثمان غنی نے اعلان کرایا کہ تمام عامل موجود ہیں، جس کا جی چاہے اپنی شکایت پیش کرے، مگر کوئی شخص کسی عامل کی شکایت لے کر نہ آیا۔ خلیفہ وقت کی مجلس میں جو شخص موجود تھے، وہ اس فساد اور فتنے کو مٹانے کی نسبت آپس میں مشورہ کرنے لگی۔ عثمان غنی نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ فتنہ تو ضرور برپا ہونے والا ہے اور اس کا دروازہ عن قریب کھل جائے گا۔ میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس فتنے کے دروازے کو کھولنے کے کام میں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ سوائے بہتری اور بھلائی کے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد سبھی لوگ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں آئے۔ یہاں آ کر عثمان غنی نے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے ایک جلسے میں طلب کیا، اور اس مجلس میں سب سے پہلے امیر معاویہ نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد کہا کہ آپ سب حضرات جو رسول اللہ کے اصحاب اور صاحب عقد ہیں، اس امت کی نگران ہیں، آپ حضرات نے اپنے دوست عثمان غنی کو بلا رو رعایت خلیفہ منتخب کیا۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی نسبت قسم قسم کی باتیں لوگوں کی زبان پر جاری ہے۔ آپ لوگوں نے اس معاملے میں اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو ظاہر کرو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو خلافت کا لالچ ہو تو یاد رکھو کہ تم لوگ سوائے پیٹھ پھیر کر بھاگنے کے اور کچھ حاصل نہ کر سکو گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے خلیفہ ہو کر احتیاط اور احتساب کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب کی متعلق بات نہ پوچھی۔ حالانکہ نبی اکرم اپنے رشتہ داروں کا لحاظ فرماتے اور ان کو مدد دیتے تھے۔ میرے عزیز و اقارب غریب لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اگر تم اس کو ناجائز ثابت کر دو تو میں اس طرز عمل کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان غنی نے یہیں تک فرمایا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر اعتراض کیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ناجائز طور پر مال دیتے ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن سعد کو آپ نے تمام مال غنیمت بخش دیا۔ عثمان غنی نے جواب دیا کہ میں نے اس کو مال غنیمت کے خمس میں سے صرف 5واں حصہ دیا ہے۔ مجھ سے پہلے خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ نے اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو عمارتیں اور حکومتیں دے رکھی ہیں،
مثلاً معاویہ بن ابی سفیان جن کو تمام ملک شام پر امیر بنا رکھا ہے، بصرہ کی امارت سے ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن عامر کو امیر بنایا، کوفہ کی امارت سے مغیرہ بن شعبہ کو ہٹا کے ولید بن عقبہ کو اور اس کے بعد سعید بن العاص کو امیر بنایا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو میں نے امارتیں دے رکھی ہیں وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں اور وہ اپنے عہدوں کے کام کو اچھی طرح انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کی رائے میں امارت کے قابل نہیں ہیں اور مجھ پر ان کی بیجا رعایت کا الزام عائد ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کی جگہ دوسروں کو مقرر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ میں نے سعید بن العاص کو ان کی امارت سے جدا کر کے ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ کا گورنر بنا دیا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ناقابل رشتہ داروں کو امارتیں دی ہیں جو ان امارتوں کے اہل نہ تھے، مثلاً عبداللہ بن عامر ایک نوجوان شخص ہیں، ان کو والی نہیں بنانا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عامر عقل اور فراست، دینداری اور قابلیت میں خاص طور پر ممتاز ہیں، محض نوجوان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ نبی اکرم نے اسامہ بن زید کو صرف 17 سال کی عمر میں کیوں امیر بنایا تھا؟ اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ کو اپنے کنبے والوں سے بڑی محبت ہے، آپ ان کو بڑے بڑے فائدے دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے جواب دیا کہ اہل خاندان سے محبت کا ہونا کوئی گناہ نہیں، میں ان کو اگر عطیات دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ بیت المال سے تو میں نے اپنے خرچ کے لیے بھی ایک کوڑی نہیں لی، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو حقدار نہیں ہیں کیسے لے سکتا ہوں؟ اپنے ذاتی مال کا مجھ کو اختیار ہے، جس کو چاہوں دوں۔ اس کے بعد ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ نے چارہ گاہ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں جب خلیفہ ہوا تھا تو مدینہ میں مجھ سے زیادہ نہ اونٹ کسی کے تھے نہ بکریاں، لیکن آج کل میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو صرف حج کی سواری کے لیے رکھ لیے ہیں، میں ان کو چرائی پر بھی نہیں بھیجتا۔ البتہ بیت المال کے اونٹوں کی چارہ گاہ ضرور خاص ہے اور وہ میرے زمانے میں نہیں بلکہ پہلے سے خاص چلی آتی ہے، اس کا مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے منی میں پوری نماز کیوں پڑھی حالانکہ قصر کرنی چاہیے تھی؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میرے اہل و عیال مکہ میں مقیم تھے، لہٰذا میرے لیے نماز قصر نہ کرنا جائز تھا۔ غرض اسی قسم کے اعتراضات مجلس میں لوگوں نے کیے اور حضرت عثمان نے ہر ایک کا جواب پوری ایمانداری سے دیا۔ اس کے بعد جلسہ ختم ہوا اور لوگ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر منتشر ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے عثمان غنی سے کہا کہ آپ کی طرف سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا ضرورت سے زیادہ اظہار ہو رہا ہے۔ عمر فاروق کا یہ طریقہ نہ تھا، ان سے سینکڑوں کوس پر بیٹھے ہوئے عامل ان کے پیش خدمت غلام سے اور بھی زیادہ ڈرتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی صرف اسی حد تک برتنی چاہیے جہاں تک کہ فساد کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ عبداللہ بن سبا نے مصر میں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام انتظامات خفیہ طور پر مکمل کر لیے تھے۔ عمار بن یاسر اور ورقہ بن رافع انصاری جیسے صحابیوں کو بھی اس نے اپنے فریب میں لے لیا تھا، لیکن اس کی اصل تحریک کا حال سوائے اس کے چند خاص الخاص مسلمان نما یہودیوں کے کسی کو معلوم نہ تھا۔ بظاہر اس نے حضرت علی اور اہل بیت کی محبت کو خلافت عثمانی کو درہم برہم کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا تھا۔ ہر مقام اور ہر گروہ کے آدمی اس بات پر متفق تھے کہ عثمان غنی کو معزول یا قتل کر دیا جائے، لیکن ان کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے اس میں اختلاف تھا،
کوئی حضرت علی کا نام لیتا تھا تو کوئی زبیر بن العوام کا، کوئی طلحہ کو خلافت کے لیے سب سے بہتر سمجھتا تھا۔ چونکہ عبداللہ بن سبا کو اسلام سے کوئی ہمدردی تو تھی نہیں، اس کا مقصد صرف عثمان غنی کی مخالفت تھی۔ سب سے پہلے 1000 آدمیوں کا ایک قافلہ یہ کہہ کر کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں مصر سے روانہ ہوا۔ اس قافلے میں عبد الرحمن بن عدیس، کنانہ بن بشر یمنی، سودان بن عمران شامل تھے۔ اس قافلے کا سردار غافقی بن حرب مکی تھا۔ تجویز کی گئی تھی کہ مصر سے یہ 1000 آدمی سب کے سب ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ روانہ نہ ہوں، بلکہ مختلف وقتوں میں ایک کے بعد ایک 4 چھوٹے چھوٹے قافلوں کی شکل میں روانہ ہوں اور آگے کئی منزل کے بعد مل کر سب ایک قافلہ بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 1000 کا قافلہ مقام کوفہ سے مالک استر کی سرداری میں اسی اہتمام کے ساتھ یعنی 4 حصوں میں تقسیم ہو کر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں زید بن صفوان عبدی، زیاد بن انظر حارثی، عبداللہ بن اماسم عامری بھی شامل تھے۔ اسی طرح 1000 کا قافلہ ہرکز بن زہیر سعدی کی سرداری میں بصرہ سے روانہ ہوا، جس میں حکیم بن جبلہ اہدی، بشر بن تشریح قیسی شامل تھے۔ یہ تمام قافلے شوال کے مہینے میں سن 35 ہجری میں اپنے اپنے شہروں سے روانہ ہوئے اور سب نے یہ مشہور کیا کہ ہم حج ادا کرنے جاتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے آپس میں پہلے ہی سے یہ رائے پختہ کر لی تھی کہ اس مرتبہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کو ضرور معجول یا قتل کریں گے۔ جب مدینہ منورہ 3 منزل کی دوری پر رہ گیا تو وہ لوگ جو طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے آگے بڑھ کر ذو خشب میں ٹھہر گئے۔ جو لوگ زبیر بن العوام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے مقام اوس میں آ کر مقیم ہو گئے۔ جو لوگ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے وہ دل مرو میں مقیم ہو گئے۔ طلحہ کے حامیوں میں زیادہ تعداد بصرہ کے لوگوں کی تھی۔ زبیر بن العوام کے طرفدار میں زیادہ تعداد کوفہ کے لوگوں کی تھی، اور جو لوگ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے ان میں زیادہ تر مصر کے لوگ شامل تھے۔ عبداللہ بن سبا کے آدمی جو مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے علی، طلحہ، زبیر اور امہات المومنین کے نام سے بہت سے خطوط لکھ لکھ کر کوفہ، بصرہ، مصر کے ان لوگوں کے نام روانہ کیے جو ان بزرگوں کے نام سے عقیدت رکھتے تھے اور عبداللہ بن سبا کے دام فریب میں پورے اور یقینی طور سے نہیں پھنسے تھے۔ ان خطوط میں لکھا گیا تھا کہ عثمان اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو تخت پر بیٹھے رہنے دیا جائے۔ مناسب یہی ہے اور امت مسلمہ کی کامیابی اسی میں ہے کہ آنے والے ذی الحجہ کے مہینے میں اس ضروری کام کو انجام دے دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ تینوں قافلے مدینہ منورہ میں ہر قسم کا فساد مچانے کے ارادے سے چلے تھے۔ مصر کے سردار جن میں زیادہ تر حضرت علی کے حامی تھے حضرت علی کے پاس، بصرہ والے طلحہ کے پاس اور کوفہ والے حضرت زبیر کے پاس جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ میں داخل ہو کر تینوں حضرات کی خدمت میں الگ الگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم حضرت عثمان کی خلافت کو کسی طرح پسند نہیں کرتے، آپ ہم سے بیعت خلافت لے لیں۔ ہر ایک بزرگ سے بیعت لینے کی فرمائش کی گئی اور ہر ایک نے سختی سے انکار کیا۔ جب انکار دیکھا تو مصر والوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہمارے یہاں کا عامل عبداللہ بن سعد چونکہ ظالم ہیں، ہم اس کو معجول کرائے بغیر مدینہ سے باہر ہرگز نہ جائیں گے۔ بلوائیوں کے ان سرداروں کی ضد اور جرت کو دیکھ کر
اور مناسب وقت سمجھ کر حضرت علی اور کچھ دوسرے اصحاب کرام نے حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کر مشورہ دیا کہ ان بلوائیوں کو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہاں سے ٹال دو اور ان کی ضد پوری کر دو، یعنی عبداللہ بن سعد کو مصر کی عمارت سے معزول کرنے۔ عثمان غنی نے پوچھا کہ پھر کس کو مصر کا عامل بنایا جائے؟ حضرت علی نے اور دوسرے صحابہ کرام نے محمد بن ابی بکر کا نام لیا۔ وہ پہلے ہی سے حضرت علی کے حامی اور عبداللہ بن سبا کے فریب میں آئے ہوئے تھے۔ عثمان غنی نے محمد بن ابی بکر کو مصر کی عمارت کا فرمان لکھ کر دے دیا اور حضرت علی نے بلوائیوں کے سرداروں کو رخصت کیا اور کہا کہ جاؤ، اب تمہاری ضد پوری ہو گئی۔ طلحہ اور زبیر نے کچھ سمجھا بجھا کر لوگوں کو رخصت کر دیا۔ تیسرے یا چوتھے دن کیا دیکھتے ہیں کہ باغیوں کی ساری جماعت تکبیر کے نعرے بلند کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت علی نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، پھر کیسے واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ نے اپنے غلام کے ہاتھ عبداللہ بن سعد کے پاس مصر کی جانب ایک خط روانہ کیا تھا کہ ہم جب وہاں پہنچے تو وہ ہم کو قتل کر دے۔ ہم نے وہ خط پکڑ لیا ہے، اس کو لے کر آئے ہیں۔ ساتھ ہی مصری اور کوفی قافلے بھی واپس آ گئے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رنج و راحت میں شرکت کریں۔ حضرت علی نے کہا کہ واللہ یہ تم لوگوں کی سازش ہے اور تمہاری نیت نیک نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ خیر جو کچھ بھی ہو، اس خلیفہ کو قتل کرنا ضروری ہے، آپ اس کام میں ہماری مدد کریں۔ حضرت علی نے غصہ ہو کر فرمایا کہ میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ پھر آپ نے ہم کو کیوں لکھا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے تم کو کبھی کچھ بھی نہیں لکھا۔ یہ سن کر وہ آپس میں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت علی اس کے بعد مدینہ سے باہر مقام احزار الزیت میں تشریف لے گئے اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب تک بلوائی لوگ عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اب انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی زبردستی حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا شروع کر دیا۔ 30 دن تک گھیراو کی حالت میں عثمان غنی نمازوں کے لیے مسجد میں آتے رہے۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کا گھر سے نکلنا اور گھر میں پانی کا جانا بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے ہر چند کہا کہ تم لوگ کوئی گواہ پیش کرو کہ میں نے یہ خط لکھا ہے جس کو تم نے بہانہ بنایا ہے، یا مجھ سے قسم لے لو، مجھ کو اس کا کوئی علم نہیں۔ بلوائیوں نے کسی کی کوئی معقول بات پسند نہ کی۔ ایک عام افراتفری کا زمانہ تھا۔ عثمان غنی پر بلوائیوں نے پانی کا جانا بند کر دیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر ایک ہمسائے کے ذریعے سے پوشیدہ طور پر پانی گھر میں پہنچتا رہا۔ عثمان غنی جب خود مسجد میں نہ آ سکے تو انہوں نے نمازوں کی امامت کے لیے ابو ایوب انصاری کو مقرر کیا، لیکن کچھ دن کے بعد بلوائیوں کے سردار غافقی بن حرب مکی نے خود نمازوں کی امامت شروع کر دی۔ مصر میں جس طرح محمد بن ابی بکر عثمان غنی کے خلاف کوشش کرتے تھے، اسی طرح محمد بن حذیفہ بھی مخالفت عثمانی میں لگ گئے تھے۔ اس عرصے میں حضرت علی کئی مرتبہ عثمان غنی کے پاس آئے اور انہوں نے بلوائیوں کو سمجھانے اور واپس چلے جانے کی کوششیں بھی کیں، لیکن عثمان غنی کے میر منشی مروان بن حکم نے، جو ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا، حضرت علی اور بنو ہاشم کے دوسرے سرداروں کو ناخوش کرنے اور جلی کٹی باتیں کہنے کی غلطی بار بار کی۔ کئی مرتبہ عثمان غنی نے اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی سے بگڑے ہوئے معاملے کو سلجھا بھی لیا اور قریش اور انصار کے بڑے بڑے لوگوں کی حمایت بھی حاصل کر لی تھی، لیکن اس شخص مروان بن حکم نے
عین وقت پر اپنی سخت کلامی بد لگامی سے بنے بنائے کام کو بگاڑ دیا۔ دراصل عثمان غنی ایک بامروت اور نرم مزاج انسان تھے، اسی لیے مروان کو اس جرت اور دیدہ دلیری کا موقع ملتا رہا۔ مروان اور اس کے باپ حکم کو نبی اکرم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے اپنے عہد خلافت میں ان باپ بیٹوں کو مدینہ میں داخل ہونے نہ دیا تھا۔ لیکن جب عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان کو مدینہ میں بلا لیا اور قرابت اور رشتہ داری کے خیال سے ان پر احسان کرنا ضروری سمجھ کر اپنا میر منشی بنا لیا۔ کاتب یعنی میر منشی بن کر مروان نے خلیفہ کے مزاج میں اور بھی زیادہ دخل پا لیا۔ مدینہ کے ہر شخص کو اگر ملال تھا تو مروان سے تھا۔ عثمان سے کسی کو کوئی خصوصی دشمنی نہ تھی۔ حضرت عثمان نے مروان کو ان کے سپرد کرنے میں اس لیے انکار کیا کہ ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ مروان کو فوراً قتل کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے پسند نہ کیا کہ مروان کے قتل کا ذمہ دار بنے۔ جب بلوائیوں نے زیادہ شورش برپا کی اور یہ معلوم ہوا کہ اب بلوائی عثمان غنی کے مکان کا دروازہ گرا کر اندر داخل ہونا اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حسن اور حسین کو بھیجا کہ حضرت عثمان کے دروازے پر ہتھیار لے کر موجود رہو اور بلوائیوں کو مکان کے اندر داخل ہونے سے روکو۔ اسی طرح طلحہ اور زبیر نے بھی اپنے اپنے صاحبزادوں کو عثمان کے دروازے پر بھیج دیا۔ ان صاحبزادوں نے دروازے پر پہنچ کر بلوائیوں کو روکا۔ ادھر بلوائیوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ حضرت عثمان کے عاملوں نے محاصرہ کی خبر سن کر ضرور مدینہ کی طرف فوجیں روانہ کی ہوں گی۔ اگر وہ فوجیں پہنچ گئیں تو پھر مقصد کو پورا کرنا دشوار ہوتا، لہٰذا انہوں نے فوراً تدبیریں کرنی شروع کر دیں اور حضرت عثمان غنی کے ایک برابر کے مکان میں داخل ہو کر اور دیوار کود کر ایک جماعت ان کے مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ مصر کے بلوائیوں نے جب مدینہ منورہ میں دوبارہ واپس آ کر خط لوگوں کو دکھایا اور عثمان غنی نے قسم کھا کر اس خط سے لا علمی کا اظہار کیا، تو عبد الرحمن بن عدیس نے، جو بلوائیوں کا سرغنہ تھا، کہا کہ تم اپنے اس قول اور قسم میں جھوٹے ہو تب بھی اور سچے ہو تب بھی تمہارا خلیفہ رہنا کسی طرح جائز نہیں، کیونکہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹے کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر سچے ہو تو ایسے ضعیف خلیفہ کو جس کی اجازت اور خبر کے بغیر جو جس کا جی چاہے حکم لکھ کر بھیج دے، خلیفہ نہیں رہنا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عدیس نے عثمان سے کہا کہ آپ خود ہی خلافت کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اس کرتے کو جس کو اللہ نے مجھے پہنایا ہے میں خود نہیں اتاروں گا، یعنی خلافت کے منصب کو خود نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کے مکان کو گھیر لیا اور سختی شروع کی۔ جب خلیفہ وقت پر پانی بھی بند کر دیا گیا اور پانی کی نایابی سے تکلیف ہوئی تو عثمان غنی اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اور اپنے حقوق جتائے اور اپنا سابق الایمان ہونا بھی لوگوں کو یاد دلایا۔ اس تقریر کا بلوائیوں پر کچھ اثر ہوا کہ ان میں سے اکثر یہ کہنے لگے کہ بھائی اب ان کو جانے دو اور ان سے درگزر کرو، لیکن اتنے میں مالک اشتر آ گیا۔ اس نے لوگوں کے مجمع کو پھر سمجھایا کہ دیکھو کہیں دام فریب میں نہ آ جانا۔ چنانچہ لوگ پھر مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ بلوائیوں کو جب یقین ہو گیا کہ اسلامی ملکوں سے فوجیں آئیں گی، وہ ضرور عثمان کے حامی اور ہمارے مخالف ہوں گی، تو انہوں نے یعنی ان کے سرداروں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ طلحہ اور زبیر اور دوسرے صحابیوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے تھے، نہ گھر سے باہر نکلتے تھے، نہ کسی سے ملتے تھے،
ابن عباس نے عثمان غنی کے دروازے پر موجود رہ کر بلوائیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو روکا، لیکن ان کو عثمان غنی نے حاجیوں کا امیر بنا کر باصرار مکہ روانہ کیا، ورنہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ کو ان بلوائیوں سے جہاد کرنا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، سعید بن العاص نے دروازہ کھولنے سے بلوائیوں کو روکا اور لڑ کر ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ عثمان غنی نے ان لوگوں کو قسمیں دے کر لڑنے سے روکا اور گھر کے اندر بلا لیا۔ بلوائیوں نے دروازے میں آگ لگا دی اور اندر گھس گئے۔ ان لوگوں نے ان کو پھر مقابلہ کر کے نکال دیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن مجید پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے آ کر خبر دی کہ مخالف لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے بھیڑ جمع کی ہے، ذرا ان سے ڈرتے رہنا۔ تو اس خبر کو سن کر ان کے ایمان اور بھی مضبوط ہو گئے اور بول اٹھے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، میں اس عہد پر قائم ہوں اور تم ہرگز ان بلوائیوں کا مقابلہ اور ان سے قتال بالکل نہ کرو۔ حسن بن علی کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنے والد کے پاس چلے جاؤ، لیکن انہوں نے جانا پسند نہ کیا اور دروازے پر بلوائیوں کو روکتے رہے۔ بلوائیوں نے پڑوسی کے گھر میں داخل ہو کر اور دیوار کود کر حضرت عثمان پر حملہ کیا۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر عثمان غنی کے قریب پہنچے اور ان کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ اے ناسل لمبی داڑھی والے، اللہ تجھ کو رسوا کرے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں ناسل نہیں بلکہ عثمان امیر المومنین ہوں۔ محمد بن ابی بکر نے کہا تجھ کو اس بڑھاپے میں بھی خلافت کی ہوس ہے؟ عثمان نے کہا کہ تمہارے باپ ہوتے تو وہ میرے اس بڑھاپے کی قدر کرتے اور میری اس داڑھی کو اس طرح نہ پکڑتے۔ محمد بن ابی بکر یہ سن کر کچھ شرما گئے اور داڑھی چھوڑ کر واپس چلی گئے۔ ان کے واپس جانے کے بعد بدماشوں کا ایک گروہ اسی طرف سے دیوار کود کر اندر آیا، جس میں بلوائیوں کا ایک سرغنہ عبد الرحمن بن عدیس، کنانہ بن بشیر، عمرو بن عمق، عمیر بن حنابی، سودان بن حمران غافقی تھے۔ کنانہ بن بشیر نے آتے ہی عثمان غنی پر تلوار چلائی۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ نے فوراً آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ سے روکا۔ ان کی انگلیاں کٹ کر الگ جا گریں، پھر دوسرا وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ خون کے قطرات قرآن مجید کی اس آیت پر گرے، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس بد امنی اور ہلچل کے عالم میں بجلی کی طرح مدینہ میں عثمان غنی کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ یہ حادثہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کے دن واقع ہوا۔ 3 دن تک عثمان غنی کی لاش بنا کفن پڑی رہی۔ آخر حکیم بن حزام اور جبیر بن مطیم دونوں حضرت علی کے پاس گئے۔ انہوں نے دفن کرنے کی اجازت دی۔ رات کے وقت عشاء اور مغرب کے درمیان جنازہ لے کر نکلے۔ جنازے کے ساتھ جبیر، حسن، ابو جہم بن حذیفہ اور مروان شامل تھے۔ بلوائیوں نے جنازے کی نماز پڑھنے اور دفن کرنے میں رکاوٹ پیدا کرنی چاہی، مگر حضرت علی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے سختی سے منع کیا۔ جبیر بن مطیم نے جنازے کی نماز پڑھائی، بغیر غسل کے انہی کپڑوں میں جو پہنے ہوئے تھے دفن کیے گئے۔